بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان، سب پر نماز فرض ہے۔ بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز۔ دوستو برخوردار ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اٹھ کر اس وقت نماز ادا کر لینی چاہیے، نوافل بھی پڑھ لو اور اللہ کے آگے گردنیں جھکا کر فرض کی ادائیگی بھی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اٹھو۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت رکھنی ہے تو پھر 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ اللہ پر پھر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی۔ نماز ادا کر کے اللہ کے جب ناموں کا ذکر کرو گے، یا کریم ہو یا کریم ہو، تو کیا پھر اللہ پر کرم نہیں کرے گا؟ فرشتے بھی پھر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جب آپ گردن سے سریا نکال کر اللہ کے آگے گردن جھکا لیا کریں گے تو پھر اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی، اور فرشتے بھی آپ پر راضی اور دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اٹھو حاصل کر لو۔ علامہ اقبال بھی اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ سو رہے ہیں، یہ سونے کا وقت ہے، یہ اللہ کی رحمتیں و برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اٹھو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اٹھو اپنے لیے رزق مانگ لو، اٹھو اپنے لیے صحت مانگ لو، اٹھو اپنے لیے سکون اور چین کی زندگی مانگ لو، اٹھو بیماریوں سے نجات حاصل کر لو۔ تو کیا آپ سستی سے سوئے رہیں گے اور پھر سارا دن پریشانیوں میں گزاریں گے، لوگوں کی باتوں میں گزاریں گے؟ دوستو اپنی متعلق سوچا کرو، لوگوں کی باتیں چھوڑ دو۔ اگر لوگوں کو کچھ دینا ہے تو ان کے لیے دعا کرو، جو مظلوم ہے ان کے لیے دعا کرو۔ فلسطین والوں کے لیے ہمارے بڑوں کو تو ضرور سوچنا چاہیے، لیکن جو ہم جیسے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، صنعت کار ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اسرائیل کی چیزوں کا بائی کاٹ کیجیے۔ فلسطین کے ساتھ یہی آپ کی ہمدردی ہوگی۔ ملبے کے نیچے وہ ہماری لاشیں گرا رہا ہے، بلڈنگیں اتنی بڑی آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کیسے گر رہی ہیں، تو ہم صرف مذمت کرتے رہیں گے؟ اکثریت مسلمانوں کی ہو کر چند لاکھ یہودی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان ملکوں کے سربراہ عیاشیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر گنائی جائیں
تو کتنی عیاشیاں ان کی سامنے آئیں گی، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کم از کم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ بوتلیں ہمارے لیے زہر ہیں، سلو پائزن ہے۔ ان کے صابن، ان کی ٹوتھ پیسٹ، جن کی ہم مسلمان کیسے ان کی مشہوریوں میں حصہ لیتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، اگر چھوڑ دیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، وگرنہ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو آصف منیر صاحب، آپ کی آواز جو نکلتی ہے اس کا کوئی اثر ہوگا، کیوں آپ عہدے پر فائز، لیکن آپ بھی اگر مسلمان بچوں کی لاشیں دیکھ کر، بوڑھوں کی لاشیں دیکھ کر، عورتوں کی لاشیں دیکھ کر خاموش رہے تو پھر اللہ کے سامنے تو جانا پڑے گا۔ پھر کیا جواب دیں گے کہ یہ ایسے ہی غزہ پر وہ بمباری کرتے رہیں گے اور ان کی نسل کشی ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے کچھ کریں، وگرنہ چند روزہ زندگی میں ادھر بھی پریشان رہو گے، قبر میں بھی پریشان رہو گے، حشر کے سامنے، اللہ کے سامنے جب جاؤ گے پھر بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو اٹھو، ان کے لیے دعا کرو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ ایٹم بم نہ گراؤ، کیوں؟ امریکہ ہے تو وہ گرانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کو زنگ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اس کی باتیں کم از کم کر لو کہ ہم کچھ ہیں۔ کیا فائدہ ایٹم بم کا؟ کیا اس طاقت کا فائدہ کہ جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے تو آپ دیکھتے رہیں۔ رونا ہوتا ہے آپ کی منصوبہ بندیوں پر، آپ کی سوچ پر۔ پاکستانی عوام کو نیچا کرنے کے لیے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ کیسے زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، وہ بولنے کے قابل نہیں رہتے، اور چادر اور چار دیواری کا بھی خیال کوئی نہیں کرتے۔ اسرائیل کے لیے کچھ کرو، کشمیر کے لیے کچھ کرو۔ اللہ حافظ۔